الاحترام دوستو، اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ جس رب نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر وہ ایام دیکھنا نصیب فرمائے جن ایام کی فضیلت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمائی: افضل ایام الدنیا، کہ دنیا کے تمام دنوں کے اندر سے جو افضل دن ہے وہ دن یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بیان کیے گئے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی حدیث مبارکہ کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے، اور یہ فضیلت میں گزشتہ جمعے آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا کہ ان 10 دنوں کے اندر میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر میں اور آپ کون سے اعمال کریں گے کہ جن اعمال کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہوتا چلا جائے گا۔ آپ اولوں کو یہ بات ذہن نشین فرمائے کہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے نا، یہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد سال اسلام کا ختم ہو جاتا ہے، یکم محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ یکم محرم الحرام، اور ذی الحجہ یہ آخری مہینہ ہے۔ البتہ ذی الحجہ کے مہینے میں بے شمار واقعات ہیں جو ہمیں بہت ساری چیزوں کی، بہت ساری عبادات کی، بہت سارے فضائل کی یاد دلاتے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے گھر، جس کو ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اس کی تعمیر کی ابتدا کی تھی۔ ذی الحجہ کا مہینہ، اور یہ پہلے 10 دن ہی وہ عظیم دن ہے جن کے اندر کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی ہے۔ ذی الحجہ کے ہی 10 دن ہے کہ اس مہینے کے اندر ان 10 دنوں میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت سے جناب محمد الرسول اللہ کو دعا میں مانگا تھا۔ اور ذی الحجہ کے لیے پہلے 10 دن ہے کہ میرے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جناب ابراہیم کی اولاد کے اندر قبول فرما لیا۔ ذی الحجہ کے لیے پہلے 10 دن ہے کہ میرے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی: رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ 90 سال کی عمر میں جب بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد کی امید بھی نہیں ہے، تب اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ رب العزت بیٹا عطا کرتا ہے، مہینہ یہی ذی الحجہ کا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ میں نے دیکھا فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارى، کہ میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں میں اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ خواب بھی انہی مہینے میں، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹایا تو مہینہ ذی الحجہ کا ہی تھا۔ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی میرے اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ طریقہ، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے والا طریقہ قبول فرمایا، اور قبول فرما کے میرے اللہ نے امت محمدیہ پر قیامت کی صبح تک جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت، یہ طریقہ، یہ عادت کو جاری فرما دیا کہ جو بھی مومن ہے، جو بھی ایمان لانے والا مسلمان ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے لیے ہر سال قربانی کرنا لازم اور واجب ہوگا۔ تو یہ دن بڑے قیمتی دن ہے۔ کسی نے پوچھا نا کہ ہم یہ بتائیں کہ اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی دلیل کیا ہے، اللہ کے پیار کی دلیل کیا ہے؟ جواب دینے والے نے کہا کہ ہماری زندگی میں بار بار ان دنوں کا آ جانا جن دنوں میں میرے اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، یہ اللہ کا پیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ میرا رب پورا سال ہمیں دیکھ رہے کہ گناہوں میں لٹھڑے ہوئے، گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے، لیکن پھر بھی میرا رب زندگی میں رمضان دے دیتے ہیں، آؤ میری رحمتوں کو لوٹو،
میرے آگے آگے سجدے میں سر کو جھکاؤ، ایک مرتبہ مانگو اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، مجھے رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے پیار کی علامت ہے کہ زندگی کے اندر میرا اللہ ہمیں رمضان کا آخری عشرہ دے دے۔ یہ اللہ کا پیار ہے نا، رب چاہتا ہے تمہیں گناہ بہت کر لیے، اب آجا میرے سامنے آ کے جھوک کر میں ایک مرتبہ پھر تیرے اوپر اپنی رحمت کی برسات کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کے پیار کی علامت ہے۔ میرا اللہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ 10 دن دی ہے۔ یہ 10 دن عبادت کے دن ہے، یہ 10 دن اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے، یہ 10 دن اللہ سے محبت کرنے کے دن ہے، یہ 10 دن اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے، یہ 10 دن اللہ کی بڑائی اور اللہ کی ربوبیت، اللہ کے رب العزت کے سامنے حاضری، یہ اللہ کے یہ دن ہے۔ اللہ چاہتا ہے زندگی کے اندر جس کو ایک مطلب پھر میرے اللہ نے 10 دن دیے نا، رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکے، ایک مرتبہ ندامت سے آنسو بہا لے۔ آنسو تو دور کی بات ہے، حدیث مبارکہ میں آتے کہ جس بندے نے میرے خوف سے اپنی آنکھ سے آنسو نکالنا تو دور کی بات، ندامت کے ساتھ اتنا بھی آنسو نکال لیا نا کہ اس کی آنکھ کے آنسو سے اس کے پلک کے بال کی جڑ صرف گری ہوگی۔ میرے پلکوں ہیں، ان پلکوں کے بالوں کی جڑیں صرف گری ہوگی، نمی پہنچ گئی۔ میرا اللہ فرماتا میں اس نمی کو قبول کر کے بھی اس کے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیتا ہوں۔ یہ سمجھ نہیں اللہ کی محبت ہے۔ میرا اللہ ہمیں پھر موقع عطا کر دیتا ہے۔ یہ موقع اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس موقع کو غنیمت جانا جائے۔ یہ موقع میرا رب ہمیں پھر دے رہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے سامنے ہم پھر جھک جائیں، اللہ کے سامنے روئے گر گئے۔ اللہ کے لیے 10 دن دیے ہیں، میں ان 10 دنوں کے اندر پھر یعنی پچھلے جو میں ذکر کیا تھا کہ ان دنوں کے اندر جس نے ایک روزہ رکھا، میرا اللہ اس ایک روزے کی برکت سے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، میرا اللہ 2 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ ایک وہ سال جو گزر چکا اور ایک وہ سال جو آئندہ آنے والا سال ہے۔ اور اس سال تو 9 ذی الحجہ سبحان اللہ بن بھی جمعے کی رہی ہے، آج جمعے کا دن ہے، آئندہ جو جمعہ ہوگا ہفتے کی عید ہے، ہفتے کی ہفتے کی عید ہے 10 ذی الحجہ ہفتے کی، 9 ذی الحجہ جمعے کا دن ہے۔ ایک جمعۃ المبارک کا دن، بابرکت دن، پھر 9 ذی الحجہ کا دن، پھر جناب والا اس دن روزہ رکھا ہو، اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ گرمی تو ہے ڈھیر ساری کہ کوئی بھی نیت کر لو، میرا اللہ نیت کو بھی اجر دیتا ہے، نیت میں بھی میرا اللہ بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو نیت کے اوپر واقعہ میں نے کتنی مرتبہ سنایا۔ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، ایک مکان اس نے بنایا ہوا ڈبل بلڈنگ، ایک بیٹے کو اوپر والی منزل پہ رکھا ہوا ہے، ایک بیٹے کو نیچے والی بلڈنگ پہ رکھا ہوا ہے۔ باپ تھا فوت ہو گیا، دونوں بچے ہیں، ایک اوپر والی بلڈنگ میں رہتے ایک نیچے والی بلڈنگ میں رہتے۔ اتفاق سے دونوں بیٹے کے مزاج اور طبیعت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اوپر والا جو بیٹا ہے وہ اتفاق کر دیتا نیک ہے، ہر وقت جناب والا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، اور جناب والا صدقہ خیرات کر رہے ہیں، نیکی کے کاموں میں لگے ہوئے۔ اور جو نیچے والا ہے، نیچے والی بلڈنگ میں رہتا ہے، اور پورے درجے کا بالکل تبدیل، ہر وقت شراب و کباب کی محفلیں، ہر وقت گناہ گاری ہے، ہر وقت زنا کاری ہے، دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ وقت گزرتا گیا، گزرتے گزرتے مرتبہ ایسا ہوا، دن ایک ہی ہے، لمحہ ایک ہی ہے، وقت ایک ہی ہے، ایک ہی وقت میں دونوں کے دل کی کایا پلٹی۔ وہ جو اوپر والا ہے اس کو سوچنے لگا، یار میں کیا ہوں، ہر وقت پڑا ہوں، ہر وقت جناب والا مسلمے پہ سر ڈالا ہوا ہے، میرا بھائی دنیاوی اعتبار سے کتنے مزے کی زندگی گزار رہا ہے، چل میں بھی ایسے کرتا ہوں، آج جاتا ہوں اپنے بھائی کے ساتھ میں بھی ایک ٹیکٹ لگا ہی لیتا ہوں نا، میں بھی تھوڑی سی دنیا کے ناچ گانے شور شرابے دیکھتا ہوں، کیا ہے مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ آج یہ ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں ابھی تو زندگی بہت بڑی ہے، بعد میں دیکھ لیں گے یار، مرتے وقت کر لیں گے جناب والا توبہ۔ کس کو کیا پتا ہے کہ کب موت آنی ہے، کس کو کیا پتا ہے کہ موت جوانی میں آنی ہے یا بڑھاپے میں۔ سوچا اس وقت سوچے، اور اسی وقت نیچے والی بلڈنگ میں بھائی بیٹھے، اس کے دل میں خیال آتے یار میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں،
हर वक्त अल्लाह की नाफरमानियां, हर वक्त शराब व कबाब में, हर वक्त जिनाकारी में, क्यों ना ऐसा करूं? मेरा भाई देखो कितना नेक है, हर वक्त अल्लाह को याद करते हैं, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अपने भाई के पास जाऊं और अपने सारे गुनाहों की तौबा कर लूं, बस मैं भी भाई के जैसी नेक जिंदगी गुजारता हूं। अल्लाह का करने से हो, वक्त एक ही है, मौका एक ही है, दिन एक ही है, घड़ी एक ही है। ऊपर वाला वो नेकी को छोड़ने का इरादा कर रहे हैं और नीचे वाला बुराई को छोड़ने का इरादा कर रहे हैं। एक ही वक्त में ऊपर वाला नेकी छोड़ने के इरादे से कदम उठाते हैं और नीचे वाला बुराई छोड़ने के इरादे से कदम उठाते हैं। ऐसे जब कदम उठाया, एक ही लम्हे में मेरे रब ने जनाब इस्राइल को भेजा, उसी वक्त दोनों का इंतकाल हो गया। दोनों का इंतकाल एक ही वक्त में हुआ, मर गए। मरने के बाद जनाबे वाला बोलोगे लोगों की नजर में तो ये बुरा था, वो अच्छा था, लोगों की नजर में तो वो शराबी था और वो इबादत गुजार था, लेकिन आखिरी वक्त में दोनों का अमल क्या बना? वो सोच रहा मैं बुराई कर लूं, वो सोच रहा मैं अच्छा ही कर लूं। आखिरी वक्त के अंदर जब ये बात दिल के अंदर आई, किसी ने रात ख्वाब के अंदर देखा, इससे पूछा जो नेक आदमी था, हाँ जी आपकी तो जिंदगी बड़ी मजे की थी, आप तो अल्लाह की बड़ी फर्माबरदारियों में गुजार के गए हैं, क्या बना क्या गुजरी? उसने कहा बस जिंदगी तो मैंने फर्माबरदारी में गुजारी। आखिरी जो वक्त था ना, मेरे पैगंबर का फरमान है इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार खात्मे पे है। आदमी की वफात जिस अमल पे आएगी, मेरा अल्लाह उसके ऊपर उसके हिसाब किताब का मामला करेगा। मैंने सारी जिंदगी ने क्या की, लेकिन जब मेरी वफात आने वाली थी ना, मैं ऐन वफात के वक्त नेकी को छोड़कर बुराई की तरफ चलने के लिए कदम उठा रहा था। बस वो जो मैंने कदम उठाया ना, मेरे अल्लाह ने उसी पे मेरी पकड़ कर ली और मैं उसी पकड़ के अंदर पड़ा हूं। दूसरे से पूछा, दूसरा किसी के ख्वाब के अंदर है, हाँ जी आपके साथ क्या हुआ? आप तो बड़ी अच्छी मालूम हो रहा आपका मामला। कहा मैं अल्लाह को शुक्र है मेरे रब ने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। क्यों क्या हुआ? आप तो दुनिया के अंदर शराब पीते थे, गुनाह करते थे, मैं सारा कुछ करता था, मैंने जिंदगी में बड़ी नाफरमानियां की, लेकिन ऐन जब मेरी मौत आने वाली थी ना, तो मैं उस वक्त में बुराई छोड़ने का इरादा कर चुका था और तौबा की नियत से मैं कदम उठा चुका था। मैंने उधर कदम उठाया, नेकी करने का इरादा किया, मेरे अल्लाह ने उसी वक्त मेरे ऊपर मौत दे दी। और इन्नमल आमालु बिल खवातीम, मेरे आखिरी अमल क्योंकि वो बुराई छोड़ने का था, मेरे रब ने मेरी तौबा कबूल कर ली और मेरे लिए जन्नत का ऐलान फरमा दिया। तो इसलिए मेरा अल्लाह नेकी के इरादे पे भी बड़ा कुछ अता करते हैं। मुझे इरादा करें इंशाअल्लाह इस साल 9 ज़िलहज्जा को रोजा को रखेंगे, जो अगला जुमा आएगा उस एक दिन का रोजा इंशाअल्लाह कोशिश करें। मेरे आका फरमाते हैं 2 साल के गुनाह माफ मेरा अल्लाह फरमाएगा। 1 साल जो अभी गुजर गया है और 1 साल वो जो आइंदा आने वाला है। और आप यकीन करें, मेरे छोटे छोटे जो मामलात होते हैं ना, इन मामलात की वजह से मेरा अल्लाह मोहब्बतें बड़ी अता करते हैं। और जो मेरा कुर्सी देगी बुजुर्गों को, और जो मेरा अल्लाह जब मेरा अल्लाह किसी को मोहब्बत दे देते हैं ना, प्यार दे देते हैं, मेरा अल्लाह का जो प्यारा बन जाता है, यकीन करे खुदा की कसम मेरा अल्लाह पूरी कायनात को उसके काम में लगा देता है। हदीस मुबारक के अल्फाज है, आका फरमाते कि जो अल्लाह का हो गया ना, पूरी कायनात मफहूम है उसकी खिदमत में लग जाती है। यहां तक तो हदीस में जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह फरमाते मैं उसके हाथ बन जाता हूं, मैं उसका हाथ बन जाता हूं, मैं उसकी आंख बन जाता हूं, मैं उसका कान बन जाता हूं, मैं उसका पांव बन जाता हूं। क्या मतलब है? फरमाया कि जो मेरा हो जाता है ना, फिर मैं रब उसकी आंख बन जाता हूं, वो देखेगा जो मैं चाहूंगा। मैं उसके हाथ बन जाता हूं, वो पकड़ेगा जो मैं चाहूंगा। मैं उसके पांव बन जाता हूं, वो वहां चल के जाएगा जहां मैं रब चाहूंगा। अल्लाह की रजा। अब ये क्या ना, आपने कई मरतबा वाकया सुना होगा, एक वाकया वो जो हमारे दौर में पेश आया, अभी सोशल मीडिया में बड़ी उसकी धूम है। एक वाकया वो जो किताबों में लिखे हुए, आपने वाकया सुना होगा कि कुछ लोगों ने आके एतराज किया था कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अज़ान न दे, क्यों इनकी जुबान के अंदर लुकनत है। रोक दिया, कहा अच्छा बिलाल आपने अज़ान नहीं देनी, सुबह अज़ान कोई और देगा। दिल पे चोट पड़ी ना, बिलाल तो अल्लाह के प्यारे थे ना, प्यारे थे। अल्लाह मैं तो तेरा कलमा बुलंद करता हूं, ये लोग मुझे अब अज़ान भी नहीं देने दे रहे। अल्लाह ने फरमाया बिलाल तू लोगों की परवाह छोड़, तेरा ताल्लुक मेरे साथ है, मुझे याद है। अल्लाह फरमाता मुझे मैं कदर करता हूं,
میں جانتا ہوں تو نے میرے لیے قوم کو چھوڑ دیا, میں جانتا ہوں تو نے میرے لیے قبیلے کو چھوڑ دیا. بلال میں قدر کروں گا تیری ان قربانیوں کی جب تجھے تپتے ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا لیکن تیری زبان سے احد احد کے نعرے لگتے تھے. بلال ہمیں یاد ہے وہ سارے معاملات جب تیری قبر سے نکلنے والا خون اور چربی سے آگ کے انگارے بجھائے جاتے تھے لیکن تو نے دین نہیں چھوڑا. تیری ساری قربانیاں مجھے رب کو یاد ہے. آج تجھے اگر کوئی اذان دینے سے روک رہا نا, یاد رکھنا یہ دنیا والے تجھے اذان دینے سے روک سکتے ہیں, پھر آئے میرا بھی اعلان ہے میں رب اس وقت تک سورج کو طلوع ہی نہیں کروں گا جب تک کہ بلال اذان ہی نہیں دے گا. ہم واقعہ پڑھتے ہیں نا, اللہ کا جو پیارا بن جاتا ہے نا میرا اللہ کائنات کے نظام کو اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں. لکھنے والوں نے لکھا حضرت بلال نے جب تک اذان نہیں دی تھی نا, جب تک اذان نہیں دی تھی میرے رب نے اس وقت تک سورج طلوع ہی نہیں ہوا. واقعہ بڑا مشہور ہے, بھائی اس کی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے یہ کبھی ہے جو بھی معاملہ وہ الگ بات ہے. لکھنے والوں نے مشہور یہی بات کی ہے لیکن یہ واقعہ تو ہم نے مشہور کے اعتبار سے سنا نا. اب یہ واقعہ جو بنا لیبیا کے نوجوان کا, آپ میں سے جو سوشل میڈیا پہ جانتے ہیں دیکھا نا, وہ نوجوان حج کرنے کے لیے آ رہے, حج کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے, اس کے نام کے اوپر کوئی آبجیکشن لگ گیا اور سیکورٹی کے اعتبار سے کہا تو حج پہ نہیں جا سکتا. اس نے مسکرا کے کہا جانے دو, میرا اور اس کا تعلق ہے, وہ بلا رہے میں جا رہا ہوں, آپ کو کیا مسئلہ ہے, وہ بلا رہا ہے اور سیکورٹی کے اعتبار سے جا نہیں سکتا. تو پھر میرے بغیر جہاز بھی اڑا کے دکھا دو. اڑا جہاز, اڑ کے گیا ہے. ابھی تو ابھی حال ہی کا واقعہ ہے نا جس سوشل میڈیا پہ سچا واقعہ. ان واقعات کو دیکھ کے یقین آتا ہے ان واقعات میں, ان معاملات کو دیکھ کے خدا کی قسم واقعہ یقین انما ہوتا نا. وادی کے اندر کھڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیلی, وہ رات کو سفر کر رہے, صبح ہوتے تو وہیں کھڑے, ساری رات چلتے پھر وہیں کھڑے ساری رات. آپ کیوں؟ کامیابی تب ہوگی جب پیغمبر کے طریقے پہ چلو گے, جب پیغمبر کی اطاعت میں چلو گے تو سفر کٹے گا, ورنہ سفر نہیں کٹتا. کیسے؟ ساری رات چلتے, صبح اٹھتے ہیں تو 2 قدم بھی آگے نہیں. کیوں؟ رب نہیں چاہتا جانا, پیغمبر کی صداقت کو ثابت کرنا تھا. یہاں سے ہمیں واقعہ سمجھ میں آتے. بلال اتنا تو پیارا تھا نا رب کا, کہ لوگوں نے کہا اذان نہیں دینی, کہ ٹھیک ہے تو نہیں دیتا. اللہ نے فرمایا بلال تیری اذان پہ پابندی لگا سکتے, میرے سورج پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. میں رب نے کہہ دیا جب تک بلال کی اذان نہیں ہوگی میں رب رات کو ختم ہی نہیں کروں گا. اب یہ واقعہ سمجھ میں آتے ہیں. وہ لیبیا کے نوجوان کو اتار دیا, جہاز سے اتار دیا, جہاز اڑا, تھوڑی دیر آگے گیا. آگے جانے کے بعد پائلٹ کہتے ہیں جہاز میں فنی خرابی ہو گئی, واپس جہاز سے اڑا تھا وہیں پہ واپس آ گیا. اب جہاز واپس آ گیا, یہ نوجوان پھر اٹھا, محکمے کے لوگوں کو کہا سیکورٹی والوں کو یار مجھے جانے دو, جہاز پھر آ گیا تو جانے دو. کہا نہیں آپ کو نہیں جانے دے سکتے. جہاز کو ٹھیک کیا, ٹھیک کر کے پھر اڑایا, جہاز پھر اڑا, تھوڑی دیر کے بعد پھر گھومتا ہوا واپس آ گیا. 3 مرتبہ جہاز واپس آیا اسی ایئرپورٹ پہ جہاں سے اڑتا تھا. تیسری مرتبہ پائلٹ نے کہا خدا دنائی, یہ جو جہاز ہے نا یہ اپنی مرضی سے واپس نہیں آ رہا, وہ اس رب کے حکم سے آ رہے. اس نوجوان کا رب کے ساتھ تعلق کی طرح ہے, تم نہیں سمجھ سکتے. اب میں جہاز اڑاؤں گا ہی تب جب اس نوجوان کو جہاز کے اندر بٹھاؤ گے. اور یقین جانے جب اس نوجوان کو جہاز میں بٹھایا تو وہ جہاز اس نوجوان کو لے کے ارض مقدس پہ جا کے اترا ہے. وہ تعلق میرے رب کے ساتھ کتنا پیارا ہوگا نا. میرے رب نے اس جہاز کو اپنی ان آزاد فضاؤں میں آنے کی اجازت ہی نہیں دی کہ جس جہاز کے اندر رب کا پیارا نہیں ہے. یہ واقعات میرا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہے. آپ یقین کریں مجھ سے, ایک پاکستان ہے ہمارے پاکستان کے 63,000 حاجی, کثیر تعداد ہے جنہوں نے پرائیویٹ حاجیوں نے پیسے بھی جمع کروا دیے, پرائیویٹ طور پہ انتظامات بھی مکمل کر لیے, اپنے پاسپورٹ بھی بنوا لیے, سارا کچھ تیار کر لیا, لیکن حج پہ میرے رب کی طرف سے منظوری نہیں تھی, ایک بھی نہیں جا سکا. جو سرکاری طور پہ تھے وہ چلے گئے, جو پرائیویٹ طور پہ تھے ان کو جانے کی اجازت بھی نہیں ملی. اور ایک وہ نوجوان ہے کہ جس ایک کی وجہ سے میرا اللہ پورے جہاز کو واپس کر رہے. وہ رب اداؤں کو چاہتے ہیں. ایک بندہ حج کرنے کے لیے گیا, حج کر رہے, واقعہ لکھنے والا حج کر رہے, طواف کرتے ہوئے آواز دے رہے اللہ مجھے اور آپ کو حج کرنے کی سعادت عطا فرمائے. وہ کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک,
غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک لا، تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے، کوئی حاضری قبول نہیں ہے۔ وہ پھر آواز دیتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا، پھر آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک۔ اب یہ تو آواز دے رہا تھا، دوسرے کسی ساتھ والے نے سن لیا اور سن کے کہا یار تجھے نہیں سن رہا، تیری آواز پہ آ رہا لا لبیک لا لبیک، اللہ تیری حاضری قبول نہیں کر رہا۔ جب قبول نہیں کر رہا تو تو یہاں کیوں آ رہے، پھر تو کیوں طواف کر رہے؟ جب عشق ہوتا ہے نا پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جنازے والا سامنے والا قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا، دیکھو محبت ہوتی ہے نا، ہمارا کام تو محبت کرنا ہے نا ہمارا۔ اس نے کہا اچھا تجھے سن گیا؟ کہا ہاں۔ کہا تو نے تو ایک بار سنا، مجھے 20 سال ہو گئے میں یہ آواز سن رہا ہوں، 20 سال ہو گئے، ہر سال آتا ہوں، طواف کرتا ہوں، حج کرتا ہوں، اور حج کرتے ہوئے گھومتے ہوئے آواز لگاتے ہوں لبیک اللہم لبیک، اور 20 سال سے مجھے سن رہا ہے لا لبیک لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا اچھا جب تجھے 20 سال ہو گیا تیری حاضری قبول نہیں ہو رہی پھر تو کیوں آ رہے؟ اسے لمبی سانس بھر کے جواب دیا اچھا تو بتا 20 سال ہو گئے مجھے جواب نہیں مل رہا، مجھے یہی کہا جا رہا ہے تیری حاضری قبول نہیں، تو کہہ رہا کیوں آ رہے؟ میرے سوال کا جواب دے دے، اس چوکھٹ کے علاوہ کیا کوئی اور چوکھٹ ہے؟ اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے؟ یہ بھی تو سوچنا، 20 سال ہو گئے آواز آ رہی ہے لا لبیک کی، لیکن ہر سال وہ پھر مجھے آنے کی سعادت تو دے رہے نا، وہ کچھ چاہ رہے تو مجھے یہاں بلا رہے نا۔ اگر وہ میری حاضری قبول نہیں کر رہا اس کے در کے علاوہ کوئی در بھی تو نظر نہیں آتا نا۔ وہ اس نے کیا کہا زبان سے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے۔ حکومت اپنی اپنی کہیں ان کی کہیں میری، وہ نہیں قبول کرنا وہ اس کی مرضی ہے، میرا کام ہے اس کی چوکھٹ پہ آ کے سر کو جھکا دینا، اس کی چوکھٹ کے علاوہ مجھے کوئی چوکھٹ نظر نہیں آتی، میں تو کہوں گا وہ قبول کرے یا نہ کرے، میں کہوں گا لبیک اللہم لبیک، بس یہ بات دونوں کا مکالمہ ہوا، مکالمہ ہونے کے بعد یہ روتا ہوا پھر چکر لگاتے اور چکر لگاتے ہوتے کہ اللہ آج تک تو یہ راز تیرے اور میرے درمیان تھا، میں آتا تھا تو قبول نہیں کرتا تھا، اللہ سنتا نہیں تھا سناتا تو تھا، راز تیرے اور میرے درمیان تھا، اللہ اس کو راز فاش ہو گیا گا، ربا تو جو بھی کر قبول ہے، دنیا والوں کے سامنے رسوا نہ کر دینا، اللہ مجھے ذلیل نہ کرنا۔ روتے ہوئے پھر کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، غیر سے فوراً آواز آتی ہے میرا محبوب تیرا آنا قبول ہے قبول ہے۔ یہ بھی تو اللہ کا نظام ہے نا، ایک ہم ہے ایک نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد فوراً دیکھتے ہیں آسمان کی طرف آ رہا ہے جبریل ہمارے اوپر کوئی چیز قبولیت کی بات لینے کے لیے ہے نہیں، ایک نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھتا ہوں بزرگ بن گئے، ہاں ہمارا کام ہے لگے رہنا، اللہ قبول کرے، اور یہ قبولیت کی علامت ہے نا، بات اسی کی ہے۔ 20 سال ہو گئے رب کہہ رہا لا لبیک، لیکن پھر اگلے سال پھر مجھے آنے کی توفیق دیتے۔ لیبیا کے مجھے پورا جہاز میرے اللہ نے 3 مرتبہ لوٹا دیا، کوئی تو تعلق تھا نا، اس کنیکشن کو پیدا کرنے کے لیے میرا اللہ یہ وقت دیتا ہے ہمیں، میرا اللہ یہ موقع دیتا ہے ہمیں، اللہ میرا یہ مقام دیتے، یہ 10 دن میرے اللہ نے پھر مجھے اور آپ کو زندگی میں دیے ہیں، ان 10 دنوں کی قدر کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان 10 دنوں کی قدر کر لی تو یقین جانے پھر ہم اپنے رب کے پیار۔ قدر کیا ہے؟ ان راتوں کی، ان 10 دنوں کے اندر کسی ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب ایسے ہے جیسا کہ شب قدر میں عبادت کا ثواب ہوتا ہے، ان میں ایک دن کے روزے کا ثواب ایسے ہے جیسے 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے، ان 10 دنوں کے اندر 1 روپے صدقہ کرنے کے ثواب یقین جانے اسی طرح ملے گا، میرا اللہ کوئی گناہ بڑھا کر کے دے گا۔ اس لیے ان 10 دنوں میں چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کی ضربے دل پہ لگانا چاہیے، لبیک اللہم لبیک پڑھنا چاہیے۔ ان 10 دنوں کے اندر جناب والا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ہاں 5 دن آگے آئیں گے جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک، وہ انشاءاللہ اسی موقع میں بتائیں گے۔ چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، ان 10 دنوں کے اندر حالت بنانی چاہیے۔ اللہ تیرے محبوب بندے جن کو تو نے اپنے گھر کے اندر بلا لیا، وہ خرچہ کر کے یہاں سے گئے، اللہ وہ تیرے گھر میں دیوانہ وار ہے، اللہ میں تو نہیں نہ جا سکا،
اللہ میرے اندر تو وسعت نہیں نہ تھی، لیکن یہ تو میں کر سکتا ہوں، یہاں رہتے ہوئے ان جیسی مشابہت اختیار کر لوں، اللہ یہاں رہتے ہوئے ان جیسی شکل بنا لوں، اللہ یہاں رہتے ہوئے ان جیسی حالت بنا لوں، اللہ یہاں رہتے ہوئے ان جیسے نغمے زبان پہ لگا لوں۔ بس اتنا کرنا ہمارا کام ہے، اور ہماری مغفرت کا اعلان کر دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ